تولے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور تیسرا مال تجارت، اور چوتھا رقم اتنی ہو کہ وہ 52 تولے چاندی کے برابر رقم جا پہنچتی ہے تو وہ شخص صاحب استطاعت کہلائے گا، یعنی شریعت اسے صاحب استطاعت کہتی ہے۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہے جس کے پاس ان 4 چیزوں کی مقدار جو ہے وہ 52 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر میرے پاس 1 تولے سونا پڑا ہوا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی پڑی ہوئی ہے اور میرے پاس کیش بھی ہے اور اس کے ساتھ مال تجارت بھی ہے، تو اب دیکھا جائے 7 تولے سونا بھی نہیں پورا، چاندی بھی 52 تولے تک نہیں پہنچ رہی، اب نہ سونا پورا ہے نہ چاندی پوری ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میرے پاس رقم بھی موجود ہے۔ اب کیا جائے گا، سونا جتنا پڑا ہے اس کی قیمت لکھی جائے گی، چاندی جتنی پڑی ہے موجودہ قیمت اس کی لکھی جائے گی، اسی طرح پیسے کتنے پڑے ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے، مال تجارت کتنا پڑا ہے وہ بھی لکھا جائے گا۔ اب مال تجارت کسے کہتے ہیں، میں اس کی تشریح تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ مال تجارت ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے رکھا گیا، مال تجارت اسے کہتے ہیں ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خرید کر رکھا گیا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں فریج پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، ایک صورت میں ہے ایک صورت میں نہیں ہے، اگر گھر میں رکھی ہے تو نہیں ہے، اگر بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے آپ نے کار کو خریدا ہے گھر کے استعمال کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے خریدا ہے کار کو بیچنے کے لیے کہ میں اس سے نفع کماؤں گا تو وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو گویا مال تجارت ہر وہ مال ہے جو تجارت کے لیے خریدا گیا، اس میں پلاٹ بھی آتا ہے، اس میں گھر بھی آتا ہے، اس میں اشیاء خرد و نوش بھی آتی ہے، اس میں ہر قسم کی چیز جو استعمال کی ہے وہ بھی آتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی وہ مال تجارت ہے، تو گویا اس پر زکوٰۃ آئے۔ اب 4 قسموں کا مال میں نے ذکر کیا، تو میں نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں 4 موجود ہیں، 2 چیزیں موجود ہیں، 3 چیزیں موجود ہیں، تو ان کا حساب لگایا جائے گا، جو ان کی رقم لکھی جائے گی، ان کی رقم سونے کی الگ لکھی جائے گی اور چاندی کی الگ لکھی جائے گی، اور مال جو پیسہ ہے کیش کی صورت میں اس کی الگ لکھی جائے گی۔ تو اب ہم حساب لگائیں گے، اگر 52 تولے چاندی کے برابر آپ کی رقم جا پہنچتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، یا اکیلی ایک چیز اس مقدار کو پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے پڑا ہوا ہے تو آپ صاحب استطاعت ہیں، اس کے ساتھ آپ کے پاس مال ہے نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ اب 52 تولے چاندی پڑی ہے تو اب اس پہ شرط نہیں آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ پیسے ہیں یا نہیں ہے۔ اب تیسرا، اگر آپ کے پاس قیمت اتنی پڑی ہے کہ 52 تولے چاندی کی رقم کے برابر موجودہ رقم کے حساب سے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ صاحب استطاعت ہیں۔ اسی طرح اکیلی ایک چیز مال تجارت پڑا ہوا ہے کہ آپ کی وہ رقم وہاں تک پہنچتی ہے، میرے خیال سے پچھلے سال جو میں نے رقم نکالی تھی، اس سال تو نہیں نکالی، پچھلی موجودہ صورتحال پچھلے سال کے حساب سے تقریباً 69,000 روپیہ یا اس کے برابر مال تجارت پڑا ہے، یہ پچھلے سال کا حساب ہے۔ تو اس سال آپ خود حساب لگا لیجیے، موجودہ قیمت جو میں نے آج کی پتہ کرائی وہ تقریباً 1540 یا 50 کے قریب چاندی کی یہ 1 تولے کی قیمت ہے۔ اگر 52 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس، آپ ضرب دے دیں 52 کے ساتھ 1550 کو، جو رقم نکلے گی وہ صاحب استطاعت ہونے کے برابر